شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، بنیاد اسلام کی اس خاص پیشکش میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بنیاد اسلام کی اس پیشکش میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ عروہ بن مسعود ثقفی آئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو قریش کی تیاری سے ڈرانا چاہا۔ کہنے لگے اب کی بار تو وہ لوگ بڑی تیاری سے نکلے ہیں، جانور اور عورتیں تک انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑے ہیں، چیتے کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ کے ساتھی ان کے آگے ایک منٹ بھی نہ ٹک سکیں گے، ایسے بکھر جائیں گے جیسے بالو کے ذرے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ ہم ان جھوٹوں کے آگے نہ ٹھہر سکیں گے، کیسی بات کرتے ہو؟ بڑی تیز بات چیت ہو گئی۔ عروہ بن مسعود بولے تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، اس کی وجہ سے میری گردن جھکی ہوئی ہے، کیا جواب دوں؟ واپس گئے، قریش سے کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، کیسر اور کسریٰ کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کی جیسی عزت کرتے ہیں اور ان کے لیے جان دینے کے لیے جس طرح تیار رہتے ہیں وہ میں نے بڑے سے بڑے دربار میں بھی نہیں دیکھا۔ ان کے وضو کا پانی گرتا ہے تو منہ اور آنکھوں پر مل لیتے ہیں، کوئی ان سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتا، سامنے ہوتے ہیں تو عزت اور احسان کی وجہ سے نظریں نیچی رکھتے ہیں، بات چیت اتنی دھیمی آواز سے کرتے ہیں کہ نئے آدمی کو دھوکہ ہو کہ کان میں بات کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھی ہرگز تمہیں ان تک پہنچنے نہیں دیں گے، تم ان کی لاشوں پر سے ہو کر ہی ان کے سردار تک پہنچ سکتے ہو۔ وہ حقیقت میں لڑنے نہیں آئے ہیں، میری رائے ہے تم ان کی بات مان لو۔ کچھ قریش نوجوانوں کو یہ سوجی کہ چپکے سے حملہ کر دیا جائے، مسلمان لڑنے نہیں آئے تھے، پھر بھی قریش کی ان باتوں سے مطمئن نہیں تھے، پہلے ہی سے ہوشیار تھے۔ یہ لوگ گھیر لیے گئے، قیدی بنا کر آپ کے پاس لائے گئے۔ آپ نے ان کو معاف کر دیا اور فرمایا جاؤ، آج میں ہر نرمی برتنے کا خیال کر چکا ہوں۔ جب آپ نے دیکھا کہ قریش کو کسی طرح اطمینان نہیں ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ وہ مکہ گئے، مشرکوں سے کہا حقیقت میں ہم لوگ لڑنے نہیں آئے ہیں، کعبہ کا طواف کریں گے، اپنی راہ واپس چلے جائیں گے، قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں، لڑنے کا خیال ہوتا تو ایسے آتے، یہ دیکھو احرام بندہ ہے، جھوٹ بولنا ہمارا کام نہیں ہے، خدا سے ڈرنے والے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ ان کے خاندان والوں نے کہا تمہاری بات دوسری ہے، اگرچہ باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہو پھر بھی تم طواف کر سکتے ہو، ہم تمہارے ساتھ اتنی نرمی کر سکتے ہیں، باقی لوگوں کو تو واپس جانا ہی ہوگا۔ حضرت عثمان نے غصے میں آ کر کہا یہ مرتے دم تک نہیں ہو سکتا کہ جس کی خوشی حاصل کرنا میرا ایمان ہے اس کو چھوڑ کر میں اکیلا طواف کر لوں۔ وہ بولے اچھا تو پھر جیسی تمہاری خواہش ہو، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ تم آزاد نہیں ہو، اب ہماری قید میں ہو، واپس نہیں جا سکتے۔ حضرت عثمان وہاں قیدی بنا لیے گئے اور مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو ایک پیڑ کے نیچے اکٹھا کیا، پھر ان سے لڑنے مرنے کا عہد لیا۔ اس عہد کو ہماری تاریخ میں بیعت رضوان کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ عہد کرنے والوں سے اپنی رضامندی قرآن مجید میں ظاہر کی ہے۔ اس میں 1400 آدمی شامل تھے۔ وہ پیڑ جس کے نیچے آپ نے یہ عہد لیا حضرت عمر کی خلافت تک موجود تھا۔ لوگ اس کا طواف کرنے لگے تو آپ نے اس کو کٹوا دیا۔ آج کے اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بنیاد اسلام صرف تسنیم ٹی وی پر، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔